أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. فرمایا یا تیرے لیے سونے کا ایک گھر بن جائے یا تو آسمان پر چڑھ جائے اور تیرے چڑھنے کا بھی ہم یقین نہ کریں گے جب تک کہ تو ہمارے اوپر ایک ایسی تحریر نہ اتار لائے جسے ہم پڑھیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دو پاک ہے میرا پروردگار، میں ایک پیغام لانے والے انسانوں کے سوا کچھ نہیں ہوں. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا. فرمایا لوگوں کے سامنے جب کبھی ہدایت آتی ہے تو اس پر ایمان لانے سے ان کو کسی چیز نے نہیں روکا مگر ان کے اسی قول نے کہ کیا اللہ نے بشر کو پیغمبر بنا کر بھیجنا تھا. قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. فرمایا آپ ان سے فرما دیجئے اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے کسی فرشتے ہی کو ان کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجتے. قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے میرے اور تمہارے درمیان بس ایک اللہ ہی کی گواہی کافی ہے، وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے. محترم سامعین، میں نے آج کا جو درس قرآن بیان کرنا ہے، جو میں نے تلاوت کی ہے سورۃ بنی اسرائیل 15واں پارہ آیت نمبر 93. میں نے یہاں سے 3 آیات تلاوت کی ہیں. حوالہ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ سامعین اپنے گھروں میں بیٹھ کر قرآن پاک اٹھا کر دیکھیں. محترم ساتھیوں، گزشتہ درس قرآن کے اندر میں نے وضاحت کی تھی کہ مکہ کے مشرکین طرح طرح کے بہانے تلاش کرتے تھے، حتیٰ کہ یہ بھی کہتے تھے کہ ہمارے سامنے تم آسمان پہ چڑھ جاؤ اور وہاں سے ہمارے لیے حکم نامہ لے آؤ، لیکن پھر بھی آخر میں کہتے تھے کہ ہم ایمان پھر بھی نہیں لائیں. میرے محترم ساتھیوں، ایک بات قابل غور ہے، بالکل مختصر بات عرض کروں گا. مکہ کے مشرکین بڑے سے بڑا جو اعتراض ہے وہ یہ کر رہے ہیں کہ آپ تو انسان ہو، ہماری طرح انسان ہو،
اگر اللہ کا نبی ہوتا کوئی فرشتہ بن کر آتا. کچھ بیچارے نا سمجھ لوگ آج بھی کہتے ہیں ہم انسان کو نبی نہیں مانیں گے. میں نے اس لیے حوالہ دیا ہے، اپنے گھروں میں قرآن کھولو، پڑھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح. اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب آپ ان کو فرما دیجئے اگر زمین پر بسنا ہوتا فرشتوں نے، اگر نمازیں پڑھنی ہوتی فرشتوں نے، روزے رکھنے ہوتے فرشتوں نے، کاروبار کرنے ہوتے فرشتوں نے، رشتے ناتے تعلقات بنانے ہوتے فرشتوں نے، فرمایا غمی خوشی میں شریک ہونا ہوتا فرشتوں نے. فرمایا پھر ہم فرشتوں میں جن سے فرشتہ نبی بنا کر دنیا میں بھیجتے. جب اعمال انسانوں نے کرنے ہیں اس لیے تو اللہ پاک نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. فرمایا ہم نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے. معلوم یہ ہوا فرشتے عبادت کے لیے نہیں آئے، فرشتے تو انسان کی خدمت کے لیے آئے ہیں. جزا سزا انسان اور جنات کے ساتھ ہے، عبادت کا حکم انسان اور جنات کے لیے ہے. اس لیے تو کسی نے کیا خوب کہا کھیتیاں سرسبز ہوئیں تیری رضا کے واسطے، چاند سورج ستارے ہیں تیری ضیاء کے واسطے، یہ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، یہ سب کچھ تیرے لیے ہے اور تو ایک ہے خدا کے واسطے. میرے محترم ذرا غور سے دیکھو تو صحیح، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنس کے لحاظ سے انسان ہیں اور مرتبے کے لحاظ سے انسانوں سے بھی افضل ہیں، تمام مخلوقات سے افضل ہیں. اس دنیا جہان کے اندر کم و بیش 18,000 مخلوقات ہیں. مخلوق اسے کہا جاتا ہے جسے بنایا جائے اور خالق اسے کہا جاتا ہے جو بنانے والا ہو. ساری کائنات مخلوق ہے، ایک میرے اللہ خالق ہے. پھر 18,000 مخلوقات میں 4 مخلوقات کو سردار بنایا. ایک مخلوق حیوان ہے، ایک مخلوق جنات ہے، ایک مخلوق فرشتہ ہے، ایک مخلوق انسان ہے. فرمایا پھر ساری مخلوقات کا سردار اللہ پاک نے انسان کو بنا دیا. کس لیے بنایا؟ اس لیے کہ اسی مخلوق میں ہم نے محمد مصطفیٰ کو پیدا کرنا ہے. تو میرے محترم جو کہتے ہیں مرتبے کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح ہیں، توبہ استغفر اللہ، انہیں دوبارہ کلمہ پڑھنا چاہیے. لیکن جنس کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، مرتبے کے لحاظ سے افضل ہیں، فرشتوں سے بھی افضل ہیں، انسانوں سے بھی افضل ہیں، بلکہ مجھے کہنے دو اللہ کے عرش سے بھی افضل ہیں. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے.